خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو پادری اشرف یعقوب کا سلام۔ آج ہم پیدائش کے سلسلے میں یوسف کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ اب جانتے ہیں کہ ہم ان 3 مہینوں میں پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا 11واں سبق ہے۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم، یعقوب، اسحاق کی نسبت یوسف کو زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ یوسف کے کہانی میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں اور جو آج کا ہیڈنگ ہے اس کا عنوان ہے یوسف خوابوں کا شہزادہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں، آئے ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنا روح القدس دے تاکہ ہم بالکل اس طرح سیکھ سکیں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ہم وہ سبق حاصل کریں جو حقیقت میں خدا مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ہماری زندگی کا لمحہ خداوند تیرے لیے وقف ہے، اور یوں ہی خداوند آج میں اس کلام کو پیش کرنے جا رہا ہوں تو تیرا روح القدس چاہتا ہوں جو ہر الفاظ کو ادا کرنے میں میری مدد کرے، اور جو سننے والے ہیں اس سے خداوند انہیں فائدہ پہنچے تاکہ وہ بھی روحانی گہرائی کی باتوں کو جان سکے۔ خداوند آج تو میرے ساتھ ساتھ چل، ہم سب کو اس کے وسیلہ سے برکت دینا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ یوسف کی کہانی میں 2 اہم نظریاتی سچائیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھیں تو خدا کے بے شمار وعدے بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسا وعدہ مجھے نظر نہیں آتا جو کبھی خدا نے پورا نہ کیا ہو، بلکہ خدا کا ہر وعدہ اس کے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ بس ہم جلدی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ وعدہ ابھی تک پورا کیوں نہیں ہوا، تو اس میں دیر ہماری طرف سے ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں یہ خدا کی طرف سے دیر ہے۔ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور پھر واپس آؤں گا، اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک کلام کی منادی تمام دنیا میں نہ ہو۔ وہ اب ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس کلام کو کس طرح پھیلاتے ہیں تاکہ وہ اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ تو پہلی بات اس کہانی میں جو مجھے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا برائی کو سچائی یا اچھائی میں بدل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کہانی میں کہ کس طرح یوسف کے ساتھ زیادتی کی گئی، کس طرح وہ باپ کا پیارا بیٹا، لاڈلا بیٹا ایک غلام بن گیا۔ کیا اس نے کوئی ایسی بری بات کی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے ساتھ برائی پر برائی ہوتی رہی، لیکن خدا نے ان تمام برائیوں کو ملا کر ایک سچائی میں بدل دیا اور اپنے بندہ کو سرفراز کیا۔ ہم ایک ایسے بیٹے کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں جو یعقوب کا لاڈلا بیٹا تھا، اور جسے اس کے بھائی طنزیہ طور پر خوابوں کا دیکھنے والا کہتے تھے۔ یہ لقب کسی حد تک یوسف کے لیے سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے خواب دیکھے، پھر وہ قید میں گیا، وہاں پر اس نے خوابوں کی تعبیر کی، اور اس کے بعد بادشاہ فرعون کے خوابوں کی تعبیر بھی وہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح دل کی برائی اور شرارت کے باوجود خدا کی عظیم یقینی اور حقیقی نجات ہمارے لیے تیار ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی برا ہو لیکن خدا ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقی طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کا حال کیا تھا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو اس خاندان میں تنازعات بہت زیادہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق کے خاندان اور پھر یعقوب کے خاندان میں تنازعات کہیں زیادہ تھے۔ جب ہم یعقوب کے بارے پڑھتے ہیں تو اس کے
پیدائش 37 باب کی پہلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، یہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ اب یعقوب کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ زمین خدا نے میرے خاندان کو دی ہے۔ اس رات کشتی جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لڑی اور اس کے بعد اسے برکت ملی، تو وہ کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ برکت کسی اور کو مل جائے۔ وہ تبدیل ہو گیا، اور اس کی تبدیلی کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ کہتے میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف کے بھائی اس سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے تھے۔ اس کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوئے جس کی بنا پر اس سے نفرت کی جاتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو اب یوسف 17 برس کا ہو چکا تھا۔ یوسف کا میل جول زیادہ تر لونڈیوں کے بیٹوں بلہا اور زلفا کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ راحل کی وفات کے بعد بلہا نے اس کی پرورش کی ہو اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہو، اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ بلہا اور زلفا کے بچے لیا کے بچوں کے مقابلے میں کم شرارتی تھے، اور پھر یہ یوسف کے ہم عمر بھی تھے، جس کی وجہ سے یوسف ان کے ساتھ زیادہ تر رہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں، بائبل مقدس پیدائش 37 باب اس کی دوسری آیت لکھا ہے، یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلہا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ یوسف کا کردار بڑا اہم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے۔ نفرت کی وجوہات کیا تھی؟ آئے ہم دیکھیں کہ وہ نفرت کیوں کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یعقوب کی پسندیدہ بیوی کا بیٹا تھا، اور وہ اچھے کردار کا مالک تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جب یوسف اس کو دوسرے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا تو لازمی بات ہے کہ دوسروں کے اندر اس کی نفرت نمایاں ہو۔ 13 بچے اس گھر میں تھے، 12 بیٹے 1 بیٹی۔ ان میں سے صرف ایک کا چناؤ کیا جانا کہ میں اس کو پیار زیادہ کروں گا، یقیناً طرفداری ہے، اور جس کی وجہ سے اس خاندان میں نفرت پیدا ہوئی، اور پھر وہ اس کا کردار دوسرے لوگوں سے اچھا تھا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اچھے کردار کے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا، برے کردار کے لوگ اچھے کردار کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ حابل سے نفرت کی گئی۔ کاہن اس سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اچھے لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں کا کردار نمایاں ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھائی کیوں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برے بنتے ہیں۔ اس لیے وہ لازم بات ہے کہ جب کردار کسی کا اچھا ہو تو برے لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ دوسری بات، یوسف اپنے بھائیوں کی برائیوں کی رپورٹ اپنے باپ کو دیتا تھا، تاکہ باپ اپنا اثر و رسوخ قائم کرے، اور اس سے پہلے کہ خاندان کسی اور مصیبت میں پھنسے یا اسے کسی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے، یوسف انہیں سمجھائے تاکہ وہ بہتر راہ پر چل سکے اور سیدھی راہ پر چل سکے۔ اور تیسری بات یہ کہ زیادہ تر باپ کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ زیادہ منسلک رہنا بھی بھائیوں کے لیے ناقابل قبول تھا، اور اس لیے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ چپکا رہنا باپ کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ یعقوب اس وقت 91 برس کا تھا جب اس سے یوسف پیدا ہوا،
اگرچہ اس کا بینجیمن بیٹا سب سے چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خیال یہ کرتا تھا کہ یہ میرے بڑھاپے کا بیٹا ہے، اس لیے مجھے اس سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ بھائیوں کی نفرت، پانچویں بات، بھائیوں کی نفرت اپنے اس وقت نقطہ عروج پر پہنچ گئی جب ان کے باپ نے اسے بہت سے رنگوں والی قبا خرید کر دی تھی۔ کسی ایک کے ساتھ طرفداری کی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں چھٹی بات یہ ہے کہ طرفداری کی بنا پر اس کے بھائی سوچنے لگے کہ بڑے بھائیوں کی بجائے پلوٹھے کا حق وہ یوسف کو دے گا، اور پہلا تواریخ 5 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پلوٹھے کا حق یوسف ہی کو ملا۔ 7ویں بات، یوسف نے یکے بعد دیگرے خواب دیکھے جس کی بنا پر وہ دوسروں سے افضل جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ اس کے بھائی جو ہیں وہ شاید اسے سجدہ کریں گے۔ اور پھر ہم 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جب وہ اپنے خوابوں کا بیان کرتا ہے تو 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ بھائی اگرچہ اس کے خوابوں کی بدولت اس سے حسد کرتے تھے، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ ان خوابوں کا کچھ نہ کچھ مطلب تو ہے، تبھی وہ دہرائے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس وقت آگاہ نہیں تھا، کیونکہ یہ تمام باتیں اپنے وقت پر پوری ہوئی تھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑائی چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی بنیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یسوع مسیح نے ہمیں اس نسخے سے آگاہ کیا ہے۔ آئے ہم یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت۔ تم میں سے ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ کیا آپ بڑائی چاہتے ہیں؟ کیا آپ بڑا مرتبہ چاہتے ہیں؟ تو پھر دوسروں کی خدمت کریں، خدا سے پیار کریں اور انسانوں سے پیار کریں۔ یہی خداوند چاہتا ہے، اور یہی مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کی زندگی کے واقعات جاری رہتے ہیں۔ اب وہ بہت خطرناک موڑ پر آ چکا تھا۔ بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، اور ان کے اندر نفرت کی انتہا تھی۔ جب کسی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بہت کچھ کر گزرتا ہے، بلکہ وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نفرت ہے۔ نفرت کی بدولت اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کل میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بعض واقعات میں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک محبت کرنے والا جوڑا جب نفرت پیدا ان میں ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نفرت کی وجہ سے بہن بھائیوں میں ناتفاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ نفرت کی وجہ سے بچے والدین کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو قتل کرتے ہیں، بھائی لڑائی کرتے ہیں۔ یہ ہے نفرت کی انتہا۔ لہذا مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ نفرت کی وجہ سے اس معاشرے میں بہت سی برائیوں نے جنم لیا ہے، اور یہ برائیاں آج کل ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ نفرت کو کبھی بھی زندگی کا حصہ نہ بننے دیں۔ آپ کسی سے نفرت مت کریں، کیونکہ نفرت جو ہے وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کہانی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت کس طرح اس پورے خاندان کو تباہی کی طرف لے گئی۔ پیدائش 37 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہیں، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں، باپ کو جانتا ہے کہ اس سے نفرت کی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے اس کے بھائیوں کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کا حال دریافت کرے، تاکہ ان کی وہ خدمت کرے جا کر۔ آئیے ہم 37 باب اور اس کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ
یوسف چرواہا تھا، بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ جب میں یوسف کی زندگی اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا موازنہ کر رہا تھا تو مجھے بہت سی چیزیں مشترکہ طور پر نظر آئیں۔ جب دوسری آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ بھیڑیں چرایا کرتا تھا، اور پھر ہم یوحنا 10 باب 11 سے 16 آیات میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، یسوع مسیح چرواہا ہے۔ یہ پہلی بات ان دونوں میں ایک جیسی تھی۔ دوسری، یوسف اپنے باپ کا پیارا بیٹا تھا۔ یسوع مسیح کے بپتسمے کے وقت آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یعقوب یقیناً اپنے باپ، اپنے بیٹے، یعقوب یقیناً اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتا تھا۔ تیسری بات، وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق اپنے بھائیوں کے پاس گیا تاکہ ان کی خدمت کرے۔ یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں آیا۔ چوتھی بات، بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، اسے ہزار ثانی دی اور اس کے بھائیوں نے اسے بھیج دیا۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ یسوع مسیح سے لوگ نفرت کرتے تھے؟ انہوں نے اسے ہزار ثانی دی اور ایک بھائی نے اسے بھیج دیا۔ پانچویں بات، یوسف 2 مجرموں کے ساتھ قید میں ڈالا گیا۔ جب ان کے خوابوں کی تعبیر کی گئی تو ان میں سے ایک مر گیا اور ایک زندہ رہا۔ یسوع مسیح 2 ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر لٹکایا گیا، ان میں سے ایک بچ گیا اور ایک مر گیا۔ یوسف کو آخرکار موت کی قید سے رہائی ملی۔ یسوع مسیح بھی موت پر فتح پا کر زندہ ہوئے۔ 8ویں بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے جلال اور تحفے ملے۔ یسوع مسیح کو بھی جلال ملا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تخت نشین ہوا اختیار کے ساتھ، اور خداوند یسوع مسیح بھی یقیناً تخت نشین ہوا۔ 9ویں بات، دنیا کا نجات دہندہ بن گیا اور لوگوں کی زندگی کو بحال کر دیا۔ وہ رازوں کو جانتا تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ بن گیا اور اس نے لوگوں کو پھر سے نجات کی زندگی کی طرف بحال کر دیا۔ وہ بھی بادشاہ کے تمام رازوں کو جانتا تھا۔ 10ویں بات، یوسف نے غیر قوم سے بیوی لی۔ یسوع مسیح کی دلہن یقیناً اس کی کلیسیا ہے، اور یہ کلیسیا غیر اقوام ہے۔ یوسف نے لوگوں کو کھانا مہیا کیا۔ یسوع مسیح نے متعدد بار لوگوں کو کھانا مہیا کیا۔ 12ویں بات، جب بھائیوں نے اسے رد کر کیا تو بعد میں وہ اس کو پہچان گئے۔ یسوع مسیح کو بھی شاگردوں نے رد کیا لیکن بعد میں اس کے پہچان گئے۔ فرعون نے یوسف سے کہا کہ ساری سلطنت تیری ہے، بادشاہ تو ہے سوائے اس تخت کے، بزرگ ہونے کے ناطے میں اس تخت پر ہوں، لیکن تمام اختیار تیرے پاس ہے۔ یسوع مسیح بھی بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت تمام دنیا میں ہوگی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدیانی اور اسماعیلی جو ہیں وہ اسے خریدتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں۔ 37 باب اس کی 28 آیت میں کیوں لکھا ہے؟ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے نکالا اور اس سے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ مدیانی اور اسماعیلی مل کر یوسف کو خریدتے ہیں، کیونکہ اگلی آیات ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے مدیانیوں نے یہ تمام کچھ کیا، اور بعض آیات میں پتہ چلتا ہے کہ اسماعیلیوں نے کیا، تو یہ دونوں نے مل کر اس کو خریدا۔ مدیانی سودا کرانے والوں میں تھے، اسماعیلی جو ہیں وہ قیمت ادا کرنے والے تھے۔ اور پھر ہم جب 36 آیت میں پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ میں
تو فرعون کا ایک حاکم اور جلبہ داروں کا سردار تھا بیچا۔ اور اگر آپ 38 آیت اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں، انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا 39 باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ یوں پڑھتے ہیں، اور یوسف کو مصر لائے، اور پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ مدیانیوں نے اسے بیچ دیا، یہاں پر لکھا ہے اسماعیلیوں نے اسے بیچ دیا۔ یہ دونوں مل کر کاروبار کرتے تھے اور دونوں نے مل کر اس کو بیچا۔ تھوڑی دیر کے لیے یوسف کی کہانی کو یہاں روک دیا گیا ہے۔ 38 باب میں ہم تمر اور یہودا کی کہانی پڑھتے ہیں۔ آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں اور پھر ہم یوسف کی کہانی کی طرف واپس آئیں گے۔ تمر اور یہودا کا واقعہ یوسف کے مصر میں فروخت ہونے کے بعد پیش آیا، جس کا ذکر ہم پیدائش 38 باب میں پڑھتے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہودا نے اختلافات کی بنا پر اپنے بھائیوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہر برے عمل کو نجات سے منسلک اچھائی میں بدل سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا برائی کو اچھائی میں بدلتا ہے۔ اس باب میں یہودا اور اس کی کنانی بہو تمر کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کون راست تھا اور کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں یہودا نے ایک کنانی عورت سے شادی کی جب وہ اپنے بھائیوں سے الگ ہوا، جن سے اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایئر، اون اور سلا۔ جب خدا نے ایئر اور اون کو اس کی شرارت کی وجہ سے مار دیا، ان دونوں کی شادی باری باری تمر سے ہوئی تھی۔ تو یہودا نے تمر سے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر وہ اس کی شادی اپنے آخری بیٹے سلا سے کر دے گا، کیونکہ تمر اپنے میکے میں چلی گئی۔ اس لیے یہودا بھی اپنے وعدے کو بھول گیا اور اپنی بیوی کے موت کی سبب سے جب وہ اکیلا رہنے لگا تو اسے کسی ساتھی کی تلاش تھی۔ جب یہودا ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک کسبی کو دیکھا۔ یہودا نے یہ دیکھا کہ راستے میں ایک کسبی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یہودا نے اس سے سودے بازی کی اور اس سے کہا کہ میں ریوڑ میں سے ایک بکری کا بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ یہ وعدہ اس کے ساتھ اس کے کیا گیا۔ تمر ادائیگی کی فوراً، یہ کسبی کون تھی؟ یہ کسبی تمر تھی۔ تمر ادائیگی کی فوری ضمانت کے طور پر مہر، بازو بند اور آسا مانگتی ہے اور اپنے سسر کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ جب بعد میں اس پر کسبی ہونے کا الزام لگتا ہے تو وہ چیزیں دکھاتی ہے جو یقیناً یہودا کی تھیں، مہر، بازو بند اور آسا دکھاتی ہے۔ یہودا سمجھ جاتا ہے کہ یہ فعل اسی کا کیا ہوا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تمر کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، فارس اور زارا۔ فارس کا نام ہم یسوع مسیح کے باوجداد میں پڑھتے ہیں، اور متی کے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمر کا نام ان عورتوں میں سب سے پہلا آتا ہے جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تمر کے علاوہ 4 اور عورتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے صرف ایک پاکیزہ ہے۔ باقی کے متعلق سن کر ان کے کردار ہم تبصرہ نہیں کریں گے آج، لیکن ہم اس کے کردار پر سوالات اٹھتے ہیں۔ راہب، رود اور ہتیوریا کی بیوی بتسبا۔ اس سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو وعدہ کیا جاتا ہے اسے پورا کیا جانا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج برے نکلتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا وعدہ پورا نہ ہو، بلکہ جب ہم اپنا وعدہ پورا نہ کریں گے تو دوسروں کی زندگی کو بری راہ پر ڈال دیتا ہے۔
یہاں پر یہودا نے وعدہ پورا نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تیمر کو اس نے کسریٰ پر ڈال دیا۔ اس لیے جب بھی آپ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کیا کریں۔ یہودا کا کردار یہاں پر بڑا اہم ہے۔ یہودا کو کیوں چنا گیا؟ بعض کا یہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دوسرے بھائی تھے، یہودا کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کا نام یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی آتا ہے۔ یہودا کا اس لیے چنا گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس نے یوسف کی مار کٹائی میں حصہ نہیں لیا، وہ اسے بچانا چاہتا تھا، اس نے اسے بچا دیا۔ دوسری بات، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو وہ معافی مانگتا ہے۔ جب یعقوب اس سے ضمانت مانگتا ہے بنیامین کو بھیجنے کے لیے تو وہ ضمانت یہودا کی لیتا ہے اور یہودا بنیامین کے عوض اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ تو ان تمام خصوصیات کی وجہ سے شاید خدا نے اسے چنا۔ اس ساری کہانی بیان کرنے میں کیا سبق پایا جاتا ہے؟ خدا نے تیمر کو اپنے فضل سے بچا لیا اور اس سے برائی جو ہوئی اس کے عوض خدا نے اس سے بھلائی کی۔ خدا برائی سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کے بعد پیدائش 39 باب میں یوسف کی کہانی پھر سے شروع ہوتی ہے اور ہماری توجہ اس کہانی کی طرف دلاتی ہے جو تیمر کی کہانی کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یوسف اب پوتیفار کے گھر میں کام کر رہا ہے، ایک غلام کی حیثیت سے۔ پوتیفار شاہی اہلکاروں کی قید خانہ کا نگہبان تھا۔ پیدائش 39 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اتنی محنت اور لگن سے کام کیا کہ اسے گھر کا مختار بنا دیا گیا۔ اسے کن باتوں نے کامیاب کیا؟ جب ہم ان کی کامیابی کے متعلق دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً بہت کامیاب انسان تھا، لیکن کامیابی کے لیے چند شرائط ضروری ہے۔ اس نے اس بات کو بلا دیا کہ وہ کیا باپ کا کسی وقت ایک پسندیدہ بیٹا تھا۔ جو حالات آئے اس نے اپنے آپ کو حالات کے تابع کر دیا۔ یہ بھی اس بھول گیا کہ اس کے بھائی اس سے کتنی نفرت کرتے تھے اور آج اسے غلام کے طور پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز آپ پر کیا اثر ڈالتے ہیں اور آپ کے ذہن میں خدا کے متعلق کتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یقیناً اس میں اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اسے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے ہمیشہ خدا کو یاد رکھا۔ پہلی بات یہ کہ خدا کی روح اس میں بستی تھی، خدا کی روح کو اپنے لیے مانگا اس نے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے 39 باب اور اس کی دوسری آیت میں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش 39 باب اور اس کی دوسری آیت۔ یہاں پر لکھا ہے اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مندی کرتا ہے۔ دوسری آیت میں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب ہم اس کی روح کی ہدایت پر چلتے ہیں، تو ہر فعل جو ہم ادا کرتے ہیں خدا اس میں برکت عطا کرتا ہے، ہمارے کام میں برکت بخشتا ہے، ہم دوسروں کی نظر میں بھی مقبول ہوتے ہیں، جس طرح یوسف اپنے آقا کی نظر میں مقبول ہوا۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں اقبال مندی نصیب ہوتی ہے اور ہم دوسرے لوگوں کے طرف سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر ہم خدا کے تابعدار ہیں۔ لوگ آپ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے
اور آپ قابل اعتبار ہو جاتے ہیں، اس کے مالک نے اسے ہر چیز کا مختار بنا دیا۔ دوسری بات اس کی کامیابی کی میں جو نمایاں تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ وفادار تھا۔ آپ کو جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ مجھے چرچ میں جھاڑو لگانے کے لیے کہا جائے تو اس میں کوئی ندامت نہیں مجھے ہونی چاہیے، کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے مجھے یہ کام دیا ہے۔ ایک پاسٹر کا کام اور ایک عام شخص کا کام برابر ہے، کیونکہ دینے والا خدا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی کام میں ہم وفاداری سے کام نہیں کریں گے تو خدا ہمیں بڑی ذمہ داریاں نہیں دے گا۔ اگر مجھے صفائی کے لیے کہا جاتا ہے تو مجھے دل لگا کر صفائی کرنی ہے۔ یوسف چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی وفاداری سے کام کرتا تھا۔ ہر کام کو دلجوئی سے کرنا ہمارا فرض اولین ہونا چاہیے۔ تیسری بات، جس کام کو کریں اس کو دل لگا کر کریں، اور یہی یوسف نے بھی کیا۔ جو کام بھی یوسف کو کرنے کے لیے دیا جاتا تھا تو دل لگا کر کرتا تھا۔ غلام کے طور پر نے اچھا کام کیا تو اسے مختار بنا دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کا مختار بنا تو بھی اس نے بڑی حلیمی سے کام کیا، اور ملک کے حاکم ہونے کے ناطے اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی کرپشن کا عنصر نہیں تھا۔ کہیں نہیں لکھا کہ اس نے کبھی کرپٹ پریکٹسز کی۔ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر ایک کو اس نے اناج مہیا کیا۔ اس نے ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو فٹ کر لیا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ چوتھی بات جو اس کی کامیابی میں نمایاں تھی، وہ خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے خدا کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یوسف نے ہمیشہ خدا کے احکامات کو اولویت دی، چاہے اس کے لیے اسے ہزار ثانی بھی برداشت کرنا پڑے۔ اس عورت کی آفر کو ٹھکراتا ہے کیونکہ وہ خدا کے احکامات کے برعکس تھی۔ وہ خدا کے خلاف گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے دور رکھا جو اس کے کردار کے لیے بدنما داغ ثابت ہو سکتے تھے۔ اس نے جو بھی کام کیا بڑی ذمہ داری سے کیا، اور اسے ہر حالت میں پورا کیا۔ یوسف نے ان باتوں کی وجہ سے کامیابی حاصل کی، لیکن اس پر آزمائشیں آتی تھیں، تو آزمائشوں میں کس طرح ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں 39 باب اور اس کی 9 آیت میں جو لکھا ہے کہ کس طرح وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور وہ ہر بات میں وفادار تھا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ ذمہ داری لی اس نے کہا کہ یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں اس گھر کی ہر چیز کا مختار ہوں، میں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے گناہ کو شناخت کر لیا۔ 9ویں آیت میں پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں خدا کے خلاف اتنا بڑا گناہ کروں۔ یوسف اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ گناہ ہے۔ گناہ کو پہچان کر اس گناہ میں جانا خدا کو بہت ہی برا لگتا ہے۔ کبھی بھی گناہ کو جانتے ہوئے اس میں نہ کود پڑے۔ ایک بات ہے کہ بعد کا ہم نہ جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، لیکن جانتے ہوئے گناہ کرنا غلطی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جو پوتیفر کی بیوی کہہ رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کے احکامات کے برعکس ہے، اس کو گناہ کی شناخت ہو چکی تھی، لہٰذا وہ گناہ سے باز آیا۔
آزمائش میں بچاؤ کے لیے پہلی بات تو یہ جو کام مجھے دیا گیا ہے مجھے اس میں ذمہ داری دکھانا ہے، اور دوسری بات کہ مجھے گناہ کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم خدا کے سامنے جواب دیں۔ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط خدا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر فعل کے لیے خدا کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ یہ سوچ کر کوئی بھی کام کرے کہ آپ اور میں خدا کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ پھر چوتھی بات، گناہ کو کبھی بھی سر انجام نہ دیں۔ اگرچہ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ گناہ بار بار آپ کو پکارتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو گناہ سے دور رہنا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ گناہ سے ہم دور بھاگ جائیں۔ 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے تب اس عورت نے اس کا پیرن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فرعون نے بھی خواب دیکھے، اور جب فرعون نے خواب دیکھے تو اس کے خواب بھی ایسے تھے جن کی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے ان کی تعبیر کی، اور اس تعبیر کی وجہ سے یوسف مصر کا حاکم بن گیا۔ جب آپ یوسف کی اس کہانی پر سوچ و بچار کریں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یوسف ان تمام باتوں میں خدا کے ساتھ وفادار تھا، برائی نہ کرتا لیکن مصیبت اس پر آ جاتی۔ آج شاید آپ کو بھی برائی کا سامنا کرنا پڑے، شاید آپ نہ کرتا گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، شاید وہ گناہ جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ان کی تہمت آپ پر لگا دی گئی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا دیکھتا ہے، اور اس سے مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا خدا ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ یوسف کو وہ جانتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، اس لیے اس نے یوسف کا ساتھ دیا۔ خدا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق چل سکتا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہر بات میں خدا کے ساتھ وفادار رہنا اہم ہے۔ آئے ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، پھر خدا ہماری دلی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اس میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں کن حالات سے گزرتا ہوں اور مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اور یقیناً اس کا وعدہ ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا، پورا کرے گا، مجھے اور آپ کو آسمان پر لے جائے گا۔ خداوند اس وقت تک آپ کی اور میری رہنمائی کرے جب تک یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔